بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد تسلیم نگا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل MKL TV۔ پاکستان میں سی پیک کے خاتمے کا آغاز، یہ ہماری آج کی خبر پر تجزیہ ہے۔ بلاول بھٹو ایک وقت میں حکومت اور اپوزیشن دونوں کے مزے لینا چاہ رہے ہیں، یعنی ایک ٹکٹ میں دو مزے۔ دہشت گردی کی جدید ترین قسم پاکستان میں ایجاد ہو گئی اور وہ ہے سیاسی دہشت گردی، اور سندھ میں ایک ایسی ملازمہ جو بسیج کوٹے پر بھرتی ہوئی اور 11 برس سے تنخواہ نہیں ملی۔ تو ان موضوعات پر ہم بات کریں گے، لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل ابھی تک نہیں کیا تو آپ اسے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر بٹن دبائیں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ ہماری آواز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ گزشتہ روز دو روز پیشتر جو ہمارے DGISPR نے ایک پریس کانفرنس کی، وہ تضادات سے بھری ایک پریس کانفرنس تھی، جس میں جو نظر آنے والی شخصیت تھی وہ تو ایک لیفٹیننٹ جنرل کی وردی پہنے ہوا ایک شخص تھا جو DGISPR تھا، لیکن ان کے الفاظ اور ان کی بریفنگ جو 1 گھنٹے سے زائد عرصے تک تھی، وہ کسی سیاسی پارٹی کے سیکریٹری اطلاعات سے زیادہ نہیں تھی، اور وہ بھی مخالف۔ بہت سی باتیں کی انہوں نے، ہم نے کل بھی بات کی تھی اس پر، پرسوں بھی بات کی تھی، اور اس پہ بات ہوتی رہے گی، کیونکہ ایک ایسا کٹا کھول دیا انہوں نے جس سے ہر شخص جو ہے وہ اس کا جواب دینے پر لگا ہوا ہے۔ افغان پالیسی کے حوالے سے جو کچھ انہوں نے کہا اور اس کے بعد جو کچھ انہوں نے جواب میں ملا، نہ صرف پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان مسلم لیگ فنکشنل، جو لوگ 2022 میں موجود تھے پارلیمنٹ میں اور جن کے ساتھ میٹنگز ہوئیں، اور اس وقت کے آرمی چیف اور DGISI جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید، ان کا اسٹانس کیا تھا، ان کا پروپوزل کیا تھا، وہ تمام چیزیں موجود اب باہر نکل رہی۔ حتیٰ کہ اب تو یہاں تک یہ بات بھی آ گئی کہ جی حامد میر صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ مئی 2022 میں جب عمران خان کی حکومت ختم ہو چکی تھی اور شہباز شریف وزیر اعظم بن چکے تھے، اس وقت پشاور کے کور کمانڈر جو جناب جنرل فیض حمید بن چکے تھے، انہوں نے افغانستان کا دورہ کیا اور وہاں TTP کے جو سربراہ تھے انہیں ایک بلٹ پروف گاڑی بھی دی گئی۔ یہ وہ الزامات ہیں جن کا جواب دینا یا جن کی کلیریفیکیشن بہت ضروری ہے۔ لیکن ایک بات بہت اہم ہے، ہمارے DGISPR نے جس طرح کا وہ مزاج لے کر آتے ہیں اور جس طرح کی وہ گفتگو کرتے ہیں آ کر، وہ کسی بھی ادارے یا سیاسی پارٹی کے ترجمان کی بات نہیں ہوتی، کیونکہ ترجمان کسی بھی پارٹی کا ہو، کسی بھی ادارے کا ہو، اسے ٹھنڈے مزاج کے ساتھ بات کرنی ہوتی ہے، اپنے دلائل کے ساتھ بات کرنی ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے جنرل صاحب جو ہیں، جنرل شریف صاحب، احمد شریف چودھری جو ہیں، وہ تو اس طرح بات کرتے ہیں جیسے ان کے سامنے ان کا بدترین کوئی دشمن ہے، مخالف بھی نہیں، دشمن ہے، جو جدی پشتی ان کا کوئی دشمن ہے، اور یہ نارمل طریقہ نہیں ہے۔ اس نارمل طریقے میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ نئی ٹرمز ایجاد کرتے چلے جا رہے ہیں۔ دہشت گردی تو دنیا بھر میں ہوتی ہے، پھر یوتھ دہشت گردی آئی، پھر ڈیجیٹل دہشت گردی آئی، پھر فلاں دہشت گردی آئی، اور اب آخر میں یہاں تک ہو گیا ہے ہر طرف سے مایوس ہو کر، ناکامی میں گھر کر، اب جو ایک پروٹیسٹ ہے، پروٹیسٹ کرنے کو انہوں نے سیاسی دہشت گردی کا نام دیا۔
اور بڑے دھڑلے کے ساتھ کہا کہ مسلح جتھے تھے اور فلاں تھا اور یہ تھا اور وہ تھا. لیکن آج یعنی 1 مہینہ اور 3 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں، آج بھی آج کی تاریخ پر کوئی اسلحہ ان لوگوں سے جو بقول ان کے دہشت گرد تھے، ان کے پاس مسلح افراد تھے، 15 منٹ میں میدان بھی خالی ہو گیا. ظاہر ہے وہ لوگ اپنی گنیں جو گاڑیاں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، گنیں تو سنبھال کر نہیں جائیں گے. وہاں سے کوئی گن برآمد نہیں، کوئی ویپن برآمد نہیں. اب ہم نے وہ حق بھی عام آدمی سے چھین لیا ہے جو اپنے مسائل کے حل کے لیے کسی جگہ جمع ہو کر احتجاج کرے، اختلاف کرے. ایک طرف تو ہمارے آرمی چیف صاحب فرماتے ہیں کہ اختلاف کو ذاتی دشمنی تک نہ لے جایا جائے، لیکن اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ اختلاف میں 100 سے زیادہ لوگوں کے سر کھول دیے جاتے ہیں. دوسری طرف رچرڈ گرنیل جو ہیں، وہ ان کو اگر دیکھا جائے تو وہ تو گلے پڑ چکے ہیں ہماری حکومت کے. کوئی ٹویٹ آتا ہے، کوئی ایکس پر میسج آتا ہے، وہ اسے ری پوسٹ کر دیتے ہیں. اور ان کے جو پوسٹ ہیں، جو جیو والا تھا، وہ تقریباً 13 ملین سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں. حالانکہ ان کے اپنے فالوورز کی تعداد جو ہے وہ 1.6 ملین ہے. جس وقت وہ پاکستان کی لائم لائٹ میں آئے تھے تو 1.5 ملین ان کے فالوور تھے، جو تقریباً سمجھ لیں 1 لاکھ بڑے ہیں اس سارے کھیل میں. اور ان کے فالوور جو ہیں ان سے تقریباً 6 گنا زیادہ لوگ انہیں دیکھ چکے ہیں. دوسری طرف ہم جب لوگوں کو غائب کرنے پہ آتے ہیں تو مانتے نہیں ہیں. بلوچستان میں ہوا، کے پی کے میں ہوا، سندھ میں ہوا. بلوچ تو بیچارہ غریب ہے، مظلوم ہے، دور دراز بیٹھا ہوا ہے، وہ مرتا ہے، وہ احتجاج بھی کرتا ہے تو اسے دہشت گردی کا نام دے دیا جاتا ہے. ہم ڈاکٹر مہرک بلوچ کے خلاف دھڑلے سے جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہی ہے. اور ہمارے جو سیاسی سرکاری صحافی ہیں، وہ جب اسلام آباد میں آئی ہوئی تھی تو ان سے مائکروفون ان کے منہ میں گھسیڑ کر پوچھتے تھے کہ جی آپ اس کی فلاں چیز کی مذمت کریں نا، فلاں چیز کی مذمت کریں نا، فلاں جگہ قتل عام ہوا ہے اس کی مذمت کریں. پہلے آپ بھی تو مذمت کریں جو ان کے والد کو اٹھایا گیا اور لاش پھینکی گئی قتل کر کے. اس طرح 20 لاشیں ملی ہیں. بہت سے لوگوں کا پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ زندہ ہیں بھی یا نہیں. پھر جب غائب ہونے پہ آئے تو اب مدثر خان، آزاد کشمیر کے ایک شہری جو تقریباً 6 مہینے سے زائد عرصہ ہو گیا، وہ غائب ہوئے. اور اب 6 مہینے بعد وزارت دفاع کے ذریعے جواب ملا کہ وہ پاکستان آرمی کی تحویل میں. ہم فوجی عدالتوں کو جائز قرار دینے کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں، اپنے لوگوں پر کیا مظالم ڈھا رہے ہیں. فوجی عدالتوں سے کیے جانے والے 105 فیصلے، جو 20 پہلے آئے تھے، پھر 25 بعد میں آئے اور 60 اب سب سے آخر میں. اس سے شاید ہم اپنی یہ بتا رہے ہیں کہ ہم وہ جو ہیں آزاد ہیں، خود مختار ہیں. ہماری آزادی اور خود مختاری تو $1 ارب کی بھی محتاج ہے. جب ہم ایڑیاں رگڑتے ہیں پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں. ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا. پاکستانی عوام کی جیب کاٹ کاٹ کر یہ سب کچھ کیا گیا. خصوصاً جو ظلم آئی پی پیز کے معاملے میں پاکستانی قوم کے ساتھ کیا گیا، اس کا مداوع کوئی نہیں کر سکتا. اس وقت پاکستان تحریک انصاف جب یہ کہہ رہی ہے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے، تو بنایا جائے، بلکہ ایک وسیع تحقیقاتی کمیشن بھی بنایا جائے حمود الرحمان کمیشن کی طرف پر، جو اس بات کا جائزہ لے کہ یہ جو آئی پی پیز کے قرضے ایگریمنٹس ہوئے، ان کو کیوں کروایا گیا اور اس میں بینیفیشری کون تھا. یہ بھی دیکھا جائے کہ ان آئی پی پیز نے اسی سیم پیریڈ میں دنیا میں کہیں اور اگر پلانٹ لگائے ہیں تو اس کا
क्या रेट तय हुआ है या था, ताकि पता चले कि हमारे हुक्मरानों ने किस तरह करप्शन की। एक खबर और है जो जिसे हम कह सकते हैं कि बहुत ही जालिमाना खबर है, जुल्म की इंतहा है, कि एक बच्ची समीना शेख जो बोल नहीं सकती, 11 बरस पहले महकमा जेल में उसे मुलाजमत मिली अपने वालिद के इंतकाल के बाद, और 11 बरस के बाद आज भी जब वो गई है कोर्ट में, उसे 11 बरस से एक पैसा तनख्वाह नहीं मिला। ये है हमारी सिंध हुकूमत की कारकर्दगी। अदालत ने पूछा है महकमा दाखिला सिंध से, जेल खाना जात से, कि जी बताएं क्या हुआ इस बच्ची के साथ, क्यों इसके साथ वो जुल्म रवा रखा गया। उस बच्ची का जुर्म क्या है? उसका जुर्म ये है कि वो गूंगी है, बोल नहीं सकती, वो यतीम है, कि उसका वालिद दौरान इस मुलाजमत जान से हाथ धो बैठा। बहरहाल ये तो एक अलग कहानी है, अब इसमें से क्या निकलता है। एक छोटी सी खबर और है जिसने मेरे दिमाग की घंटियां बजा दी, और वो ये कि पाकिस्तान में शुरू होने वाला जो सीपैक था, अब उसके खात्मे का आगाज हो गया है। कि पहला कंटेनर काफिला चाइना से गुजरात की रास्ते से निकलकर आया है, और अब वो कराची आएगा, और कराची से वो दुबई चला जाएगा। मतलब ये कि अब सीपैक में से गवादर माइनस, बलूचिस्तान माइनस, मतलब ये कि अब हमने जो अरबों डॉलर के कर्जे लिए सीपैक के नाम पर, उनकी वसूलियाबी या उनकी पेमेंट, यानी जिन लोगों ने हमें दिए हैं वो वसूल कैसे करेंगे, और हम लोगों ने वो कर्जे लिए हैं वो हम वापस कैसे करें। क्या उसके बदले हम गवादर पूरा का पूरा दे देंगे किसी को? ये एक ऐसा सवाल है जिससे हर पाकिस्तानी को आगाह रहना चाहिए। गवादर इस वक्त शदीद खतरे में है, सीपैक खतरे में आ चुका है। ये जो शोर मचा रहे थे ना कि पीटीआई ने बंद कर दिया, पीटीआई ने बंद कर दिया, पीटीआई की हुकूमत ने बंद कर दिया, ये होता है बंद करना। वो गवादर डीप सी पोर्ट जिसे बनाया ही इसीलिए गया था कि यहां से बड़े जहाज आएंगे, बल्क में सामान उठाएंगे और फिर छोटी बंदरगाहों के लिए ले जाएंगे। अब हमारी कराची की बंदरगाह से वो सामान लोड होगा और फिर गहरे समंदर की बंदरगाह दुबई की तरफ चला जाएगा। ये है हमारी वो कामयाबी जो हमने सीपैक के मामले में हासिल की। आखिर में जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे वो ये है कि राना सनाउल्लाह ने गुज़श्ता रोज एक बात की कि नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और इमरान खान तीनों बैठें और बैठकर गुफ्तगू करें और पाकिस्तान के 70 बरस के मसाइल 70 दिनों में हल हो जाएंगे। यकीनन ये बहुत अच्छी तजवीज़ है, लेकिन मैं ये चाहता हूं, मैं ये समझता हूं कि इस तजवीज़ में जब ये बैठें तो सिंगल पॉइंट एजेंडा होना चाहिए, और वो होना चाहिए कि कोई भी हुकूमत, कोई भी सियासी पार्टी, कोई भी ग्रुप कभी इस्टेब्लिशमेंट या फौज की गोद में बैठकर इक़्तिदार में नहीं आएगा। हारने वाला, जीतने वाला, सियासी पार्टी, सियासी लीडर अपना काम करेगा, और इसे चार्टर ऑफ पाकिस्तान का नाम दिया जाना चाहिए। हर इदारा, हर शख्स अपने मैंडेट के मुताबिक काम करे। जिनका काम है वो अपना काम करें, जिनका हिफाजत करना काम है वो हिफाजत करें, जिनका हुकूमत करना काम है वो हुकूमत करें, जिनका फैसला करने का काम है वो अपने फैसले आजादी से करें। अगर हम ये करने में कामयाब हो गए तो हम तरक्की की जानिब अपना सफर दोबारा से शायद शुरू कर पाए, वरना वो जो रिवर्स गियर लगा हुआ है इसको रुकने में भी बहुत वक्त लगेगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।